نادان حسینہ نادان حسینہ وہ ہانپتی کانپتی سیڑھیوں پر چڑھتی چھت پر پہنچی۔ جانے کیوں نیچے جانے کی بجائے وہ اوپر آ گئی۔ ٹن 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 فون فوراً بجنے لگا۔ ایک دم سے اس نے سائلنٹ کا بٹن دبایا اور سیڑھیوں کی جانب دیکھنے لگی۔ جاوید، وہ فون اٹھاتے ہوئے بوکھلائے انداز میں بولی، میں نے سب سامان تیار کر لیا ہے، تم کہاں ہو؟ بولتے بولتے اس نے سیڑھیوں کی جانب دیکھا۔ میں بس پہنچنے والا ہوں، تم اطمینان رکھو اور ہاں جلدی سے نیچے آنا، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ جاوید نے جلدی سے جواب دیتے ہوئے فون بند کر دیا۔ شبنم کے لیے یہ انتظار اتنا طویل ہو گیا جیسے برسوں وہ اس انتظار میں گزری ہو۔ گھبراتے ہوئے وہ چھت کی دیوار کے پاس آئی اور یوں ہی نیچے جھانکنے لگی تھی، مگر یہ کیا؟ اس کا دل لمحے کے 1000ویں حصے میں جیسے رک سا گیا ہو۔ جاوید گلی کے نکڑ پر بائک پر اپنے 2 دوستوں کے ساتھ تھا اور اس کے دوست بائک سے اتر کر ایک سائڈ پر ہو گئے اور جاوید کا رخ شبنم کے گھر کی جانب تھا۔ اف! شبنم نے دوبارہ اپنا فون نکالا اور جاوید کا نمبر ملایا۔ چھوٹتے ہی جاوید نے بولا، جلدی نیچے آؤ، میں آ گیا ہوں، اور ہاں دیکھو اپنا زیور اور نقدی ساتھ لیا ہے نا؟ تم اکیلے آئے ہو نا؟ شبنم نے اس کے سوالات کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ ہاں میں نے اکیلے آنا تھا تو ظاہر ہے اکیلا ہی آیا ہوں نا، جاوید جھنجھلاتے ہوئے بولا۔ تم فوراً آؤ، وقت کم ہے، وہ گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ مگر شبنم پر تو جیسے ساقوت طاری ہو گیا۔ تم سچ کہہ رہے ہو، تم اکیلے آئے ہو؟ شبنم کی سوئی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ جاوید پر جیسے شک گزرا ہو، وہ فوراً نرم انداز اپناتے ہوئے بولا، کیا کوئی زندگی سے بھی جھوٹ بول سکتا ہے؟ میں تمہیں کس طرح یقین دلاؤں کہ میں تنہا ہوں؟ تم آؤ اور خود دیکھ لو، میں تنہا آیا ہوں۔ اب کی بار وہ کچھ زیادہ ہی تفصیل سے جواب دے گیا۔ دونوں طرف سکوت چھا گیا۔ شبنم کی آواز نے سکوت توڑا تو جیسے جاوید پر حیرتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ وہ کانپتی آواز میں بولی، چلے جاؤ اور اب دوبارہ کبھی میرے گھر کا رخ نہ کرنا۔ اگر تم یہاں آئے تو جان لو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ اسے اپنی آواز کسی کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ کون سی دوست تھی میری ایسی جس نے مجھے تم سے ملنے سے روکا ہو؟ مگر میں نے کسی کی نہ سنی، یہاں تک اپنی ماں باپ کو دھوکہ دینے چلی تھی۔ ان کی آنکھوں میں دھول جھونک کر میں نے تمہیں اہم جانا اور تم نے آج بتا دیا۔ مجھ سے بڑھ کر کوئی پاگل ہو ہی نہیں سکتی۔ بے دردی سے وہ گال رگڑتی کال بند کرنے لگی۔ وہ گویا ہوا، تم اگر میری اصلیت جان ہی چکی ہو تو سیدھی طرح زیور اور نقدی مجھے دے دو، ورنہ میں تمہاری تصاویر سوشل میڈیا پر ڈال دوں گا۔ پھر تم کسی کو تو کیا، اپنے گھر والوں کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہو گی۔ غصے سے بولتا وہ چپ ہوا۔ بے ایمان انسان کی طرح وہ اپنی اصلیت پر اتر آیا، مگر شبنم پر اس کا اثر نہ پڑا۔ وہ پھٹ پڑی، جاؤ جو جی میں آئے کر لو، میں کسی صورت تمہیں پھوٹی کوڑی نہیں دینے والی۔ اور ایک بات یاد رکھنا، جب کوئی توبہ کرے تو وہ، اس نے آسمان کی طرف شہادت کی انگلی اٹھاتے ہوئے کہا، وہ کسی کی توبہ رد نہیں کرتا، اور جب آزماتا ہے تو اپنے بندے کو رسوا نہیں کرتا۔ یہ کہتے ہی اس نے فون بند کرتے ہی دیوار پر دے مارا اور ایسے رونے لگی جیسے اس کا کوئی اپنا مر گیا۔ مر ہی تو گیا تھا اس کا ضمیر۔ آہ کیا ہوتا اگر میں چھت پر نہ آتی اور اس کے دوستوں کو نہ دیکھ لیتی۔ یقیناً میرا بھی ذکر ان لڑکیوں میں ہوتا جو اپنے والدین کی نافرمان ہوتی ہیں، در در کی ٹھوکریں کھانے والی، جنہیں پھر بھی عزت نہیں ملتی، جو ماں باپ کی عزت کو اس کی دہلیز پر روند کر اپنی خواہشات کے پیچھے گھر سے نکلتی ہیں،
پچھتاوے کے آنسو بہاتی وہ اب سیڑھیاں اترتے نیچے آ رہی تھی، جیسے صدیوں کا بوجھ اس کے کندھوں پر آ پڑا ہو۔ اگر آپ کو یہ تحریر پسند آئی ہو تو اپنے دوست و احباب سے ضرور شیئر کریں۔ اے کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، اے کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ میری خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ ایسی کہانیاں لاؤں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پر جاتے جاتے رک جائے، اور اگر نہ بھی رکے تو سوچنے پر مجبور ہو جائے۔ ناظرین، اگر آپ کو میری یہ چھوٹی سی کاوش پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اور حوصلہ افزائی کے طور پر کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور جاتے جاتے گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیے گا تاکہ میں اس طرح کی بہت ساری کہانیاں آپ کے لیے مزید لا سکوں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔